کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگوں کے؟ آج تھوڑی ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات کرنی ہے. بہت سا ڈیفرنٹ ہے لیکن ہے تو جنگ کے بارے، ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں. لیکن اس میں ہر جنگ کو ایک تو مذہبی رنگ دیا جاتا ہے ہمارے کنٹری میں. بلکہ کنٹری میں نہیں کہہ رہے، پوری دنیا میں مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو. اسرائیل بھی وہ رائڈ لائن، اس نے رائز لائن اس طرح کا ورسز رکھا ہے، وہ بھی بائبل کی ورڈس ہے اس سے. لیکن یار دیکھ رہے ہو یہ دنیا، یہ اتنی پیاری دنیا، یہ بس اس دنیا کو برباد کرنے کے اوپر ساری دنیا تلی ہوئی ہے. ساری دنیا کیوں اس کو برباد کرنا چاہتی ہے؟ اس سے انہیں کیا ملے گا؟ ملنا کیا ہے جناب؟ بات یہ ہے کہ یہ دنیا برباد کر کے، دنیا برباد کیسے ہو رہی ہے؟ یہ اتنی پیاری دنیا یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں. وہاں لوگ ہیں، آواز کی تھوڑی ڈسٹربینس ہے، تو اس لیے پھر میں تھوڑا سا سائڈ پہ آیا ہوں. لیکن آپ کو پھر بھی یہ اتنا پیارا یہ نظارہ نظر آ رہا ہی ہوگا. اور ویسے بھی سردیوں میں جب دھوپ نکلے تو آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں جب دھوپ نکلتی ہے اتنی زیادہ دیر بعد، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک علیحدہ فیلنگ آتی ہے کہ ایک نئی زندگی، ایک نئی شروعات اور ایک نئی امید کی کرن ہوتی ہے جب سردیوں میں بارش کے بعد دھوپ نکلتی ہے. تو وہی سین ہوا ابھی. تو ابھی بس میں یہ اپنی لیب سے آیا تھا پارک میں. تو یہ پارک ہے، تو یہاں کیونکہ سارے لوگ آ رہے ہیں دھوپ میں، یہ اور وہ. اب بات بھلا کیا ہے، جو یہ لوگ ہیں نا، جتنی بھی یہ ساری دنیا ہے، جتنی بھی یہ ساری دنیا ہے، جس میں چاہے آپ کہہ لیں کہ اسرائیل ہے، چاہے آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی کنٹری ہے، ایک تو یہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں جناب جی. مذہب، جو مذہب ہے، رائز لائن، مذہب کو استعمال کر کے لوگوں کی ایک کیا اسے کہتے ہیں، ہمدردی لیتے ہیں. مجھے پتہ نہیں یہاں سے ٹھیک بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. میں تو اس سائڈ پہ سورج جاتا ہوں، اس سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. تو مذہب کو استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہی کام ہوتا ہے جس سے عوام کی ہمدردی لی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ چاہے امریکہ سے لے کے سٹارٹ ہو جائیں، امریکہ سے لے کے آپ آ جائیں یہاں کسی بھی مسلم کنٹری تک، تو ان میں تقریباً 90% کنٹریز میں ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. 90% کنٹریز میں ایک طرح کے ڈکٹیٹرز بیٹھے ہیں. وہ کس طرح کے ڈکٹیٹرز بیٹھے ہیں کہ لائک کہ آپ کہہ لیں کہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل میں جو پیوٹن نہیں، اس میں نیتن یاہو ہے. وہ نیتن یاہو پچھلے کیا کہہ لیں کہ اس کو تقریباً وہ بڑا پرانا ہے، تقریباً پچھلے 40 سال سے میرے خیال سے نیتن یاہو چلتا چلا جا رہا ہے. یہ لوگ سیر کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ماحول کو دیکھ رہے ہیں، کافی پیارا سین ہے. تو نیتن یاہو پچھلے 40 سال سے ادھر گھوم پھر رہا ہے. ایک چیز ہے. ولادیمیر پیوٹن ہے، وہ بھی تقریباً اس کو بھی 2040 میں سے اس نے ریٹائر ہونا ہے. اس کے بعد امریکہ میں بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہے کیا سین ہے. اس کے علاوہ آپ اسلامی ممالک میں بھی دیکھ لیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے. تو یہ ساری ٹیکٹکس چلتے ہیں پاور گیم کے. یہ پاور پولیٹکس ہے. پاور پولیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ معصوم لوگوں کو قتل کریں، ان کی جانیں لیں اور بس، اور اپنا جو گورنمنٹ ہے اس کو قائم رکھیں. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے میرا. یہ نہیں ہے کہ میں اس وقت ایران کے خلاف ہوں یا ایران کے حق میں ہوں. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. ظاہر ہے میں مسلمان ہوں تو ہماری ایکسپورٹ رہتی ہے مسلم کنٹری کے ساتھ، لیکن زیادہ تر یہی سین ہوتا ہے. یہ جتنی بھی کہہ لیں کہ اسلحہ مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں، جتنا بھی یہ سارا اسلحہ بناتی ہیں، تو یہ سارا اسلحہ انہی کنٹریز کو بیچتے ہیں جنہوں میں ڈکٹیٹرز چلتے ہیں، جنہوں نے 20 40 جس طرح بھی دیکھ لیں. ریسنٹ ہوا مودی نے الیکشن جیتنا تھا، اس نے کیا کیا، پاکستان کے ساتھ خلاف جنگ چھیڑ کے بس اس نے کیا کیا، اپنی تیسری دفعہ کا وزیر اعظم بن گیا. اگلی دفعہ چوتھی دفعہ بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ کرے گا، چوتھی دفعہ بھی آ جائے گا. تو پوری دنیا میں یہ والا ٹیکٹکس استعمال ہوتا ہے، سیم جیسے اس وقت اسرائیل یوز کر رہا ہے کہ اس کا بے خلاف نفرت بڑھ رہی تھی. اس نے کہا چلو جی جنگ لا دو. اب کیا ہوگا کہ عوام اگر تو وہ جنگ جیت جاتا ہے تو وہ کہے گا واہ واہ واہ، عوام کہے کہ بھائی یہی ہمارا محافظ ہے، یہی رہے گا. سعودی عرب ریاست میں بھی دیکھ لیں کہ سعودی ولی عہد ہے، وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتے. تو پوری دنیا میں جو ظالم لوگ ہیں وہ اوپر آتے ہیں
اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے بس عام لوگوں کا قتل عام کر کے اپنی گورنمنٹ کو قائم رکھتے ہیں، اور یہ جو اللہ نے اتنی ایک پیاری دنیا بنائی ہے اس کو برباد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھتے ہیں آپ اتنے پیارے پیارے لوگ، ٹھیک ہے، میں لوگ آپ کو کیا دکھاؤں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا پیارا ماحول اور موسم اور یہ ہوائیں تازی، جیسے ایک کیا ہی فیلنگ ہے آج کی، کیونکہ ایک تو سردی کے بعد دھوپ نکلی ہے تو آپ کو پتہ وہ دھوپ بڑی مزے کی ہوتی ہے، تو اس دھوپ کی وجہ سے ایک علیحدہ ہی ایک فیلنگ آ رہی ہے آج، اتنا پیارا موسم ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں استعمال کر کے انسانوں کا قتل عام کر کے یہ صرف اپنی گورنمنٹس کو قائم رکھتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا کوئی ملک بھی ہو۔ تو یہ ساری پاور ٹیکٹکس ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے جو کچھ چل رہا ہے، کوئی کسی کی آنکھ سے کوئی پوشیدہ ہے کہ پاکستان میں بھی لوگوں کو قتل عام کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہماری گورنمنٹ رہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی کرنٹ ماحول کی بات نہیں کرتا، تو آپ پیچھے بھی چلے جائیں، اور دوسرا مذہب کا استعمال ہوتا ہے۔ اور میری ایک بات یاد یہ دیکھیے کہ اگر جہاں مسلمانوں میں مذہب استعمال کیا جاتا ہے وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کو پھر کبھی بات کروں گا۔ ابھی بھی دیکھیں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو کیا ہوا، اسلحہ بکا، چائنا کا بکے چاہے وہ فرانس کا بکے، بکنا تو اسلحہ ہے نا۔ سیم اسی طرح یہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ ہے تو اس کی میں جو جیتے گا اس کا اسلحہ بکے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چاہے ایک مذہبی بھی ایک اس میں ایک واردات ہے، اور اسرائیل کا سب کو ہی پتہ ہے جو معاملات ہیں اسرائیل کا، ٹھیک ہے۔ تو انسان ایون کہ میرے کچھ دوست ہیں اس امریکہ میں بھی اور ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی، ان سے بھی میری بات ہوتی ہے، تو وہ لوگ بیسیکلی کیا ہیں، وہ خلاف ہیں اس چیز کے، ایون کہ امریکن گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف ہیں کہ یہ جو امریکن گورنمنٹ پالیسی بنا رہی ہے کہ بس ہر ملک کے ساتھ انٹرفیئر کر لو، جنگ کر لو، یہ کر لو، وہ تو ان کے بھی خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار کہ کیا انہوں نے ہر دفعہ بس پنگا لیا ہوا، کبھی کسی سے پنگا لے لو اور کبھی کسی سے پنگا لے لو، تو وہ ان کے بھی خلاف ہیں عوام ان کی۔ اس لیے ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ 250 سال کی رہی تھی کس کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ساتھ ان کی ملٹری کی بھی 250 سال کی تھی، تو جو عوام تھی انہوں نے کیا کی تھی، اس کی مخالفت کی تھی۔ تو عوام تو بالکل نہیں چاہتی کہ اس طرح کے معاملات ہوں، کیونکہ عوام چاہتی ہے پیس۔ دیکھو کوئی دنیا کا کوئی بھی شخص ہے نا جو نارمل ہے، جو گورنمنٹ میں نہیں ہے، جس کے پاس پاور نہیں ہے، جس کے پاس کرسی نہیں ہے کسی قسم کی، تو وہ یہی چاہے گا کہ بس میری جو ہے میری صرف انسانیت زندہ رہے، لوگ زندہ رہیں، لوگ نہ مریں، کیونکہ اگر لوگ زندہ رہیں گے نا تو ان کا سروائیول ہوگا، لوگوں کا سروائیول ہوگا۔ جب لوگ زندہ رہیں گے، ہیومینٹی زندہ رہے گی، تو یہ دنیا کا کوئی مقصد بھی رہے گا۔ اگر آپ کے پاس جنگ لگا کے جس طرح کی خون ریزی فلسطین میں کی گئی، عراق، لیبیا، شام اور ان کنٹریز میں کیا گیا، اور ابھی جو اسرائیل، ایون کہ اسرائیل کی جو عوام ہے ان میں آپ کو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو جنگ کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں یار جینے دو، جیو اور جینے دو۔ لیکن یہ جو لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یہ بس اپنی گورنمنٹ بچانے کی خاطر اور عام لوگوں کی بلی چڑھاتے ہیں، اور عام لوگ یا تو پیٹرٹزم میں آ کے یا مذہب میں آ کے مرتے چلے جاتے ہیں۔ تو سیم اسی طرح چل رہا ہے۔ یہ یوکرین اور رشیا کی بات دیکھ لیں، تو رشیا جو ہے ولادیمیر پوٹن، اس نے جانا کوئی نہیں، اور یوکرین کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلحہ ایک علیحدہ بکر ہے۔ تو یہ دنیا میں سب کچھ لوگ ہیں، کچھ گنے چنے، میں یہ سارے نہیں، ہنڈریڈز میں ہیں جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہیں، ان کے پیسے کے اوپر، دولت کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر کیا ہیں، یہ لوگ قابض ہیں، اور قابض ہو کے یہ لوگ بس کیا کر رہے ہیں، بس اس پیاری پیاری دنیا کو کیا کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ یہ یہاں کی بڑی فیمس پارک ہے، سارے لوگ ادھر آتے ہیں، سیر کرتے ہیں، گھومتے ہیں، ہم لوگ بھی آتے ہیں یہاں، اور اس پارک کا ایک اپنا ہی نظارہ ہے، اپنا ہی مزہ ہے۔ تو جانے کا یہاں سے دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے اس میں پانی ہوتا تھا، ابھی دوبارہ آ جائے گا۔ یہ دیکھ رہے ہو یار کتنی پیاری دنیا، اور ویسے بھی جب آپ کو پتہ ہے کہ سورج کے بعد، بارش کے بعد یا سردیوں میں دھوپ نکلے کبھی کبھی، تو وہ دھوپ کتنی پیاری لگتی ہے۔ تو اس پیاری دنیا کا خاتمہ کرنے لگے ہوئے ہیں سارے مل کے۔ تو اسی طرح ورلڈ وار 1 میں ہوئی تھی، اس طرح ورلڈ وار 2 ہوئی تھی،
پاور کی بیس پہ، ٹیکٹکس کی بیس پہ، اور بس نفرت اور ایک ہی ہٹلر ہی کتنے لوگوں کا قاتل بنا. تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ مذہب کس طرح یوز ہوتا ہے. خاص کر کے اگر آپ اوڑیا مقبول جان صاحب کو دیکھ لیں تو وہ ہر وقت بس ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار آ گئی، بس مسلمان چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور بھی بڑے ہیں یہ جو غزوہ ہند کا چوڑن بیچا جاتا ہے. اگر میں کہتا ہوں یہ لوگ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے وقت بھی زندہ ہوتے ہیں نا، تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی دنیا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، بس آخری وقت آ گیا، بس ابھی آج کل مام ہندی آ رہے ہیں اور بس کام ختم ہو گیا. تو یہ دنیا اس طرح بھی چلے گی. لیکن اس میں مجھے کنفیوژن رہتی ہے، وہ یہ رہتی ہے کہ اگر اتنی پیشن گوئیاں اگر اس سائڈ کے بارے میں موجود ہیں، ایشیا کے بارے میں، جس میں ایران ہے اور دوسرے تیسرے کنٹری ہیں، کوئی ایک بھی پیش گوئی امریکہ کے بارے میں نہیں ملتی، کوئی ایک بھی پیش گوئی یہ برازیل کے بارے میں ملتی. اتنی بڑی ریاست ہے یہ برازیل، امریکہ، USA، ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے کنٹریز ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایک بھی روایات نہیں ہے کہ وہ کس طرح کیا کریں گے. تو میرے خیال سے بھی، اور ویسے بھی اگر ان احادیث کا اور ان روایات کا اگر ڈیپلی مطالعہ کیا جائے تو وہ تو اس وقت کی بات کی جاتی ہے جب سینکڑوں میں، ہزاروں میں لوگ ہوں گے، لاکھوں اربوں میں نہیں ہوں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف دنیا جا رہی ہے. یہ صرف ابھی پاور گین اور پاور ٹیکٹکس کی طرف جا رہی ہے، جس میں ڈکٹیٹرز جو ہیں پوری دنیا کے اوپر اکانومی اور پیسے کے اوپر. دیکھو جن لوگوں نے دبئی میں اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، جن لوگوں نے USA میں اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جن لوگوں نے پوری دنیا میں اتنی خربوں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ کبھی کیا اس کو تباہ ہونے دیں گے؟ دنیا کو کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. جن لوگوں کی اتنی بڑے اسلحے کی فیکٹری ہیں، تو کیا وہ اس دنیا کو اس طرح جل کے تباہ کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ لوگ جسٹ پاور گین کریں گے، جسٹ پاور گین کے لیے ٹیکٹکس چل رہی ہے. تو میرے نزدیک یہی نظریہ ہے اس کا. ابھی اوئے ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. تو میرے نزدیک صرف یہی چل رہا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی کیا پوزیشن ابھی بنتی ہے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.